نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ العظیم واصحابہ الفخیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو یہاں پہ حضور سلطان صاحب کا خادم بیٹھا ہے، جو حقیقی معنوں میں یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور سلطان صاحب کا خادم ہوں، تو وہ یہ عقیدہ رکھ کے درود پاک پڑھے کہ زبان سے میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں، دل سے ذکر خدا کر رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم المقام، واجب الاحترام، لائق صد احترام میرے والد گرامی حضور قبلہ صاحبزادہ محمد مبشر سلطان صاحب سروری القادری، انتہائی علمی و ادبی و روحانی شخصیت میرے برادر مکرم حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ بدر باہو سلطان صاحب سروری القادری، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد سلطان صاحب سروری القادری، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان احمد صاحب سروری القادری، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان غلام قادر صاحب سروری القادری، غلامان باہو اشاکان باہو حافظ اکرام المصطفیٰ صاحب جو کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تشریف لائے ہیں، رکن تنظیم صحبت العارفین بھی ہیں اور عرصہ دراز سے لنگر باہو کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خلیفہ حافظ شیر زمان سلطانی صاحب آپ خادم باہو ہیں اور میاں والی سے تشریف لائے ہیں۔ حافظ فیصل سلطانی صاحب آپ بھی خادم باہو ہیں اور ورلڈ ٹائم سے حضور سلطان صاحب کی بارگاہ کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خلیفہ نذیر سلطانی صاحب، خلیفہ سہیل سلطانی صاحب سلطان صاحب کے خادم ہیں اور عرصہ دراز سے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سلطان صاحب کی بارگاہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خلیفہ امام بخش آرا صاحب، خلیفہ عمران سلطانی صاحب آپ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں اور میرے دادا حضور کے ٹائم سے دربار شریف کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ خلیفہ عادل سلطانی صاحب اب حضور سلطان صاحب کے خادم ہیں اور عرصہ دراز سے در باہو کے اوپر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خلیفہ سمر سلطانی صاحب آپ بھی میرے دادا حضور کے ٹائم سے در باہو کے اوپر حاضر ہو کر عقیدت و محبت کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک تو میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں نے کہا کہ میں اس مرتبہ اجازت چاہوں گا کہ میں گفتگو نہ کروں۔ ویسے بھی جن کے آستانوں کے اوپر آپ آئے بیٹھے ہیں
ان کی نہ ہم شان کو بیان کر سکتے ہیں نہ پیغام کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اس عمر کے اندر میرا عقیدہ اور ایمان ہے، باقی جو صاحب علم ہیں، فہم و ادراک رکھنے والے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے خادموں کی یہ خواہش تھی کہ نہیں آپ تھوڑی سی جو ہے نا جی گفتگو کریں حضور سلطان صاحب کی شان، یعنی کہ اولیاء اکرام کی شان اور پیغام کے حوالے سے۔ تو ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ڈیوٹی جو لگاتے ہیں ذمے وہ پھر لگوا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح کسی نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، حضور سلطان صاحب کی ذات نے مجھے بلایا، میں یہاں آیا، آپ آئے اور میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے ہوئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے ہوئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، جن کو دیکھیں تو دیدار خدا بھی ہو جاتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ حضرت اولیاء کرام ہیں، وہ حضرت اولیاء کرام کی ذات ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو اس کو لالہ زار بنا دے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ کے اوپر گزرا ہو۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو دوستی بھی کسی سے رکھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اور ناراضگی کی بھی رکھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اولیاء کرام کو جو شان، جو شوکت، جو مقام، مرتبہ، رفعت، بلندیاں، عظمت عطا فرمائی ہیں، اس سے میں بھی آشنا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے کون ہیں اور ان کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ میرے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے۔ اور جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ حضرت اولیاء کرام کو حاصل ہو جاتی ہے، جس سے وہ کسی شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جس سے وہ کسی جابر سے نہیں ڈرتے، جس سے وہ کسی طوفان سے نہیں ڈرتے، جس سے وہ کسی آندھی سے نہیں ڈرتے، بلکہ حضرت اولیاء کرام کی شان کا تو عالم یہ ہے جب اللہ کے ولی کسی کافر کے اوپر اپنی نگاہ فرماتے ہیں تو اس کافر کو پہلی نگاہ میں مسلمان بنا دیتے ہیں، اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کسی سوئے ہوئے دل کے اوپر، مردہ دل کے اوپر اپنی نگاہ فرماتے ہیں تو اس دل کو پہلی نگاہ میں دل سلیم بنا دیتے ہیں، اس کو کعبہ خدا بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی کسی مٹی کے اوپر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں تو اس مٹی کو پہلی نگاہ میں سونا بنا دیتے ہیں۔ جیسے میرے دادا جان حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے کہ کوئی سائل تھا، کوئی حاجت مند تھا جو اپنی حاجت کو لے کے کبھی میرے در کے اوپر آئے، کبھی آپ کے در کے اوپر آئے، کبھی کسی کے در کے اوپر آئے تو کبھی کسی کے در کے اوپر آئے، لیکن کوئی نہ تھا جو اس کی حاجت کو پورا کرتا، کوئی نہ تھا جو اس کی مراد کو پورا کرتا۔ جب ایک دن وہ تھک ہار کے دیوار کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ کوئی نہیں ہے جو میری حاجت کو پورا کرے، کوئی نہیں ہے جو میری خالی جھولی کو بھر دے،
ایک بندہ خدا آیا، اس نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، فلاں جگہ ایک اللہ کا رفیق رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو اپنا مدعا سناؤ، وہ تمہاری حاجت کو بھی پورا کرے گا، وہ تمہاری خالی جھولی کو بھی بھرے گا۔ جب وہ بندہ خدا حضور سلطان صاحب کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور سلطان صاحب کی ذات نے بیلوں کو پکڑا ہوا ہے، بیلوں کو، اور اپنے ہاتھ سے ہل چلا رہی ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو حاجت مند تھا ہی تھا، میں تو گیا گزرا تھا ہی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بابا مجھ سے بھی زیادہ گئے گزرے لگتے ہیں۔ جو بیلوں سے ہل چلا رہے ہیں وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جب گھر جانے لگا تو حضور سلطان صاحب نے پیچھے سے آواز دی۔ حضور سلطان صاحب کی ذات نے فرمایا کہ اے سائل کہاں جاتے ہو اپنی خالی جھولی کو لے کے؟ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو بے ساختہ ہو کے حضور سلطان صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا، اے بابا آپ کو کس طرح پتا کہ میں حاجت مند ہوں اور میں کسی ضرورت کو لے کے آیا ہوں، کسی مراد کو لے کے آیا ہوں؟ حضور سلطان صاحب کی ذات نے فرمایا، جن کی زبان کن کے برابر ہوتی ہے، جن کی زبان کن کے برابر ہوتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عارفوں کا عارف بنایا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطانوں کا سلطان بنایا ہو، جس کو اللہ کی ذات نے بادشاہوں کا بادشاہ بنایا ہو، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کس کو کتنا چاہیے، کب چاہیے اور کس حالت میں چاہیے، وہ عطا بھی کرتے ہیں اور وہ بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں جسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضور سلطان صاحب کی ذات نے فرمایا وہاں سے مٹی لاؤ، مٹی لائی گئی، حضور سلطان صاحب کے سامنے رکھ دی گئی، حضور سلطان صاحب کی ذات نے نظر فرمائی اور وہ مٹی سونا بن گئی۔ یہ حضرت اولیاء کرام کی شان کا عالم ہے اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو ولی ہے، میرا جو ولی ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میرا جو ولی ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے، میرا جو ولی ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میرا جو ولی ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث مذکورہ سے پتہ چلا کہ ولی کا چلنا در حقیقت خدا کا چلنا ہے، ولی کا سننا در حقیقت خدا کا سننا ہے، ولی کا گفتگو کرنا در حقیقت خدا کا گفتگو کرنا ہے، اور ولی کا دیکھنا در حقیقت خدا کا دیکھنا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں نے بارگاہ رب العالمین میں التجا کی، میرے مولا جب تو ولی کے دیکھنے کے اوپر دیکھتا ہے، جب ولی کے سننے کے اوپر سنتا ہے، جب ولی کے چلنے کے اوپر چلتا ہے، جب ولی کے دیکھنے کے اوپر دیکھتا ہے، اور جب کوئی گناہگار ولی کے ساتھ رکھے نسبت اور وہ ولی اس گناہگار کے بارے میں تیری دربار میں، تیری بارگاہ عالیہ کے اندر یہ التجا کر دے کہ میرے مولا اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو سر سے لے کے پاؤں تک پاک نہ کر دے، تو اس وقت تک تو اس کو موت نہیں دے گا جب تک سر سے لے کے پاک نہ کر دے پاؤں تک۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اور میں آپ کو لے کے چلوں ایک اللہ کے ولی کے دربار میں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، آپ کو بتاؤں کہ اللہ والوں کی صحبت سے صرف اولاد نہیں ملتی، اللہ والوں کی صحبت سے صرف بیماروں کو شفا نہیں ملتی، در بدر کو صرف اپنا در نہیں ملتا، بلکہ اللہ والوں کی صحبت سے تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت سے تو تصوف ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے تو بخشش ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے تو معراج انسانیت ملتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے درویش میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا
اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ولی کہتا ہے کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ سے ملنے کا کیا وظیفہ ہے، اللہ سے کس طرح ملتے ہیں۔ وہ بندہ بیٹھ جاتا ہے، محفل جاری و ساری ہو جاتی ہے، کھانا تیار ہو جاتا ہے، سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، اور سامنے ساتھ پانی بھی نہیں رکھا جاتا۔ جب وہ فقیر کھانا کھا لیتا ہے اور پھر اللہ کے درویش سے پوچھتا ہے کہ اللہ کا درویش مجھے بتا کہ میں اللہ سے کس طرح ملوں، میں اللہ کا جلوہ کس طرح دیکھوں، میں اللہ کی زیارت کس طرح کروں، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ اب چلے جاؤ، اب اپنے گھر چلے جاؤ، اور کل اسی وقت آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ سے کس طرح ملتے ہیں، اللہ کا دیدار کس طرح کرتے ہیں، اللہ کی زیارت کس طرح کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اس راستے پہ کس طرح چلتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، وہ رات سوتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا، وہ صبح جب اللہ کے ولی کے دربار میں آتا ہے، وہ اللہ کے ولی سے کہتا ہے مجھے وہ وظیفہ بتائیں کہ اللہ سے کس طرح ملتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے گھر گئے تھے، وہ کہتا ہے جی گیا تھا، کہتا ہے سوئے تھے، کہتا ہے سویا تھا، کہا پانی پیا تھا، کہا نہیں پیا تھا۔ اللہ کے ولی نے کہا خواب آئی تھی، کہتا آئی تھی، کہا کیا کیا آیا، کہا سمندر آیا، دریا آئے، چشمے آئے، جھیلیں آئیں۔ اللہ کے ولی نے کہا بس بس تجھے اللہ سے ملنے کا وظیفہ مل گیا ہے، تجھے اللہ سے ملنے کا عمل مل گیا ہے۔ اگر تو پانی کی پیاس رکھتا ہے تو تیرے خواب میں سمندر آ سکتا ہے، تیرے خواب میں دریا آ سکتا ہے، تیرے خواب میں جھیلیں آ سکتی ہیں، تیرے خواب میں چشمہ آ سکتا ہے۔ اگر اسی نگاہ سے اس اللہ کے ولی کو دیکھ لے تو تجھے دیدار خدا بھی ہو جائے گا، دیدار مصطفیٰ بھی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی نسبت ان آستانوں سے ہوئی، آپ ان آستانوں کے اوپر آتے ہیں، قدم بوسی بھی کر لیتے ہیں، آپ ڈیوٹی بھی سر انجام دے لیتے ہیں، اور دوسرا آپ کام یہ کرتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کی اولادوں کی آپ زیارت کر لیتے ہیں، آپ ان کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں، ان کا دیدار کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے باعث مسرت اور باعث فخر کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، بلکہ میں تو سادہ سا بندہ ہوں، میرے اندر تو وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے، گفتگو بھی کرتا ہوں تو سادی کرتا ہوں، اور جس لباس میں بیٹھتا ہوں وہ لباس بھی سادہ ہوتا ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر گھر میں آپ بے نمازی تھے اور یہاں بھی آپ بے نمازی ہیں تو پھر یہ اولیاء کرام کے آستانے کے اوپر آپ کی حاضری نہیں ہے۔ اگر گھر بھی آپ چوری کر کے آئے تھے اور یہاں بھی وہی عمل ہے پھر یہ حاضری نہیں ہے۔ اگر گھر بھی آپ استغفار اور توبہ نہیں کرتے تھے اور یہاں بھی آپ نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کی حاضری نہیں ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ اولیاء کرام کے جب آستانوں کے اوپر آئیں تو حاضری کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا پھر کچھ تو بتائیں۔ کہا میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا جب سلطان صاحب کے خادم مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ ان کے لیے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ بتا دیں۔ اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں۔ پھر جب آپ اولیاء کرام کے آستانے کے اوپر آئیں تو حاضری کا مقصد یہ ہے کہ اکھ ہووے کار ول تے دل ہووے یار، اکھ ہووے کار ول تے دل ہووے یار ول۔ کار کہتے ہیں کام کو، آنکھ سے مراد ہے دنیا کے معاملات، یعنی جب آپ آئیں تو کار کو بھی دیکھیں، اس کار کو نگاہ سے دیکھیں، اور یار سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ نسبت رکھنے والے اللہ کے ولی ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ بلے شاہ ہیں، وہ شاہ شمس تبریز ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ عارفوں کے عارف حضرت سلطان و عارفی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی سمجھا کے اجازت چاہوں گا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ یقین کریں وقت گزر جاتا ہے، بندے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ علمی گفتگو گھر سے یاد کر کے آتے ہیں،
وہ آپ کو یہاں بیان کر دیتے ہیں. آپ جب سنتے ہیں تو آپ واہ واہ کہتے ہیں, لگاتے ہیں, لیکن بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پلے میں کوئی بات جو ہے نا جی بیٹھ جائے, یہ سب سے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آج آپ ان آستانوں کے اوپر آئے بیٹھے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. آپ ذکر بھی کریں, آپ توبہ بھی کریں, آپ استغفار بھی کریں, آپ تصوف کو بھی سمجھیں, آپ روحانیت کو بھی سمجھیں, اور آپ تقوی کو بھی سمجھیں. اور اگر یہ چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی شان کو سمجھیں اور پھر ان کے پیغام کو سمجھیں. جب شان کی سمجھ آئے گی, پیغام کی سمجھ آئے گی, تو اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گی. اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو بیٹھی ہیں کہ آپ کا ہاتھ ادھر سے پکڑیں, ادھر رب تعالیٰ سے ملا دیں. ایک واقعہ آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا کہ ایک اللہ کا ولی شہر میں کھڑا لوگوں کی اور خدا کی صلح کروا رہا تھا. شہر میں کھڑا لوگوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا تھا, لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے. وہ رو رہا تھا کہ آج موقع ہے, آپ اللہ کے درویش کے پاس بیٹھے ہیں, یہ سمجھے کہ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں, تو میری رسائی رب تعالیٰ تک ہے. آپ اللہ سے رسائی کر لیں, میں اللہ سے آپ کو ملا دوں. تو لوگوں نے کہا تم بے وقوف ہو, تم پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہو, تم تو ماضی کی باتیں کرتے ہو, تمہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اپنے کام سے کام رکھو. کوئی کسی بندے خدا کا گزر ہوا, تو اس نے جب بابے کو روتے ہوئے دیکھا, اللہ کے درویش کو دیکھا, تو اس نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہا میں اللہ کا ولی ہوں, میں اللہ کا درویش ہوں, اور یہ میری صحبت میں ہر روز آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ میں وہی ہوں جس کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دے دیں تو وہ ان کے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ میں دے دے گا, بارگاہ خدا تک پہنچا دے گا. تو اس نے کہا بابا آپ اس طرح کریں, آپ گھر جائیں, اگر یہ بات نہیں مانتے تو چھوڑیں ان کو. جب وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ وہاں سے رخصت ہوا تو وہ قبرستان میں پہنچ گیا اور قبر والوں سے کہہ رہا تھا کہ آؤ آج میں تمہاری اور خدا کی آپس میں صلح کروا دوں. تو وہ تو مردہ تھے, انہوں نے تو مان لینا تھا. تو یہ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ وہ بندہ کل والا جس نے بابے سے حال چال پوچھا تھا, وہ قبرستان سے گزر. اس نے کہا بابا آج کیا ماجرا ہے, قبرستان میں بھی روتے ہو, شہروں میں بھی روتے ہو, کل تو وہ ماجرا تھا, آج کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا آج بھی وہی کل والا ماجرا ہے. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کل میں نے کہا کہ ان کی اور خدا کی صلح کروا دوں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کل وہ نہیں مان رہے تھے, رب مان رہا تھا. آج میں ادھر آیا, میں نے کہا کہ اللہ کا درویش کیوں ہوں, میری بارگاہ میں اتنے جو لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, تو انہوں نے نہیں مانا, تو جو مانتے ہیں میں ان کی خدا سے صلح کروا دوں. تو آج خدا نہیں مان رہا, یہ مان رہی ہے. تو میری اس سادہ سی گفتگو سے آپ یہی سمجھیں, یہی آپ کو میسیج ہے, یہی آپ کو درس ہے, پیغام باہو ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو موقع دیا ہے. آج توبہ بھی آپ کی ہو سکتی ہے, آج بخشش بھی آپ کی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی آپ کے اوپر نگاہ فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دنیا کو بھی بہتر کر دے گا اور روز محشر کو بھی بہتر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات میری اس گفتگو جو میں نے کی, اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر جتنے بھی خادم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ شان اولیاء کو بھی سمجھیں, پیغام اولیاء کو بھی سمجھیں. آخر میں آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جتنے یہاں پر آئے ہیں سب کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول امین فرمائے. جزاک اللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.